آج کل خانقاہوں کے بارے میں سب کے دلوں میں جو سوال ہوتا ہے، آپ سے خاص یہی سوال تھا، خانقاہ نظام کیسا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً جو آپ کا سوال ہے، خانقاہی نظام کا جو مقصد ہے وہ لوگوں کی اصلاح اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کرنا ہے۔ میں الحمدللہ کیونکہ مرید ہوں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کا، تو تمام سلاسل کی یہی تعلیم ہے۔ بالکل اگر حضرت سیدنا غوث اعظم کی تعلیم دیکھی جائے وہ بھی یہی ہے، اگر تمام سلاسل طریقت جو ہے ان کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو وہ یہی ہے جو میرے شیخ اکبر حضرت مجدد الفسانی نے بیان فرمایا۔ حضرت نے فرمایا کہ جو سلاسل میں پیری مریدی ہے وہ کوئی ایسی رسم نہیں ہے کہ بس پیر پکڑ لیا تو اب شریعت کے معاملے میں اللہ جانے اور شیخ جانے، اور بس کھلی چھٹی ہے، بس شیخ کو ایک روایت ایک رسم کے طور پہ پکڑ لیا۔ آپ فرماتے ہیں پیری اور مریدی جو ہے، جو خانقاہی نظام ہے، وہ پڑھنے اور پڑھانے کا نام ہے، سیکھنے اور سکھانے کا نام ہے۔ کسی بھی انسان کے اندر شریعت کا 3 اصولوں کے مطابق ہے۔ سب سے پہلے کہ وہ شریعت کے بارے میں علم رکھتا ہو، پھر جو علم رکھتا ہو اس پر عمل کرتا ہو، پھر جو عمل کرتا ہو اس میں اخلاص ہو۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے فرمایا کہ ایک شیخ طریقت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انسان کو ان تینوں مراحل سے گزارے۔ سب سے پہلے انسان کو شریعت کا علم دے، یہ ایک شیخ طریقت کی ذمہ داری ہے۔ صرف ایک برکت تو نہیں ہے نا کہ ایک رسم ہے بس بیعت ہو کے چلا گیا، اب بس صرف ساری زندگی اس نسبت کو نام کے ساتھ لگائے رکھنا ہے۔ سب سے پہلے شیخ طریقت خود شریعت کا علم رکھتا ہو، پھر جو ساتھ جڑ رہا ہے اس کو شریعت کا علم دے، پھر خود بھی عمل کرتا ہو اور جو ساتھ جڑا ہے اس کو بھی عمل کی ترغیب دے اور اس کو عمل کروائے، پھر خود بھی اخلاص رکھتا ہو اور جو انسان ساتھ جڑا ہے عمل کر رہا ہے اس کی تربیت ایسے کرے، اس کا تزکیہ ایسے کرے، اس کا روحانی فیضان ایسے ہو کہ اس کے اوپر وہ عمل کرنا شروع کر دے۔ ہمارے یہاں خانقاہی نظام کیونکہ ایک چند منٹ میں اس کا احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس کا اگر یہ پہلو جو میں نے عرض کیا جو اس کو لیا جائے کہ اخلاقیات کا اچھا ہونا، کردار کا اچھا ہونا، بالخصوص انسان شریعت مطہرہ کے ساتھ وابستہ ہو، یہ سب سے اولاً جو ہے وہ ایک سلسلے کے اندر ضروری ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اگر ایک انسان شیخ طریقت کو پکڑ لے اور اس شیخ طریقت کو خود ہی دین کے بارے میں نہیں پتہ، شریعت کے بارے میں نہیں پتہ، یا عمل بھی نہیں ہے شریعت کے مطابق، تو وہ کسی کی کیا رہنمائی کرے گا؟ اس کو اس کے ساتھ وابستہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی میرے شیخ اکبر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات ذہن میں رہے گی، قلہ اور شجرہ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ کوئی بھی شجرہ لگا رہے اور قلہ پہن لے تو بس اس کی جو ہے وہ تعظیم بھی کرنی ہوگی اور تقلید بھی کرنی ہوگی۔ حضرت امام ربانی نے فرمایا کہ شجرہ دیکھ کے ہی تقلید نہیں کی جائے گی، بیعت نہیں کی جائے گی، بلکہ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جن کے شجرے پر ہے ان کے رستے پر بھی ہے یا نہیں ہے، جن کا شجرہ سنار ہے ان کے عقائد پر بھی ہے، نظریات پر بھی ہے، اعمال پر بھی ہے، تبلیغ میں بھی ویسا ہے یا نہیں، اور جن کی دستار باندھی ہے وہ فیج کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جس کی دستار پہنی ہے اس کے رستے پر ہے، سر آنکھوں پہ نہیں ہے، تو جس گدی پہ بیٹھا ہے، جس نصب پہ بیٹھا ہے، جس شجرے پہ بیٹھا ہے، اس کو ایسے نکال کے باہر پھینک دیا جائے گا جیسے مکھی کو دودھ سے نکال کے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ ایک شیخ طریقت کا کام یہ ہے کہ اب اس میں صرف آپ خانقاہ کا فیضان، لوگ کہتے ہیں بڑا خانقاہ کا فیضان ہے بھائی، کیا کا پیٹ خراب تھا گئے پیٹ ٹھیک ہو گیا؟ او بھائی یہ آپ نے معیار رکھا ہے؟ بخار تھا بخار دور ہو گیا، جو ہے نزلہ ہوا تھا کافی دن سے، حضرت کی وجہ سے نزلہ دور ہو گیا، کدھر آپ نے خانقاہ کی برکات ٹھیک ہے یہ ہے، لیکن اصل خانقاہ کا فیضان یہ نہیں ہے کہ فیکٹری 1 سے 2 ہو جائے، موٹر سائیکل پہ انسان گاڑی پہ آ جائے۔ خانقاہی نظام کا فیض یہ ہے کہ بے نمازی نمازی ہوتا نظر آئے، شریعت کا تارک شریعت پہ عمل کرتا نظر آئے، شریعت سے دور انسان جو ہے وہ شریعت کے ساتھ جڑتا نظر آئے۔ خانقاہی نظام تو تعلیم اور تربیت کا ایک سلسلہ ہے جس کو ایک غلط انداز میں آج کل پیش کیا